السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں صوفیہ کے ساتھ موجود ڈکی ہوئی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بالا خاتون کہتی ہیں حلیمہ میری حلیمہ، مگر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ ایک نئی چال ہے، میں تم پر یقین نہیں کروں گا صوفیہ، یہ کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ تو صوفیہ کہتی ہے یہ کھیل نہیں ہے عثمان، جس بالا کو تم نے مردہ سمجھ لیا تھا یہ بھی ویسی ہی حقیقت ہے، اور میں نے اس لمحے کا بہت سال انتظار کیا، میرا انتقام ختم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اگلے لمحے صوفیہ اس کا چہرہ عیاں کر دیتی ہے، مگر وہ حلیمہ نہیں ہوتی۔ حلیمہ بالا خاتون اور عثمان صاحب کے پیچھے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور صوفیہ کہتی ہے آج تم دونوں مرو گے عثمان۔ بالا خاتون اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتی ہیں حلیمہ کیا تم ہو؟ یہ سن کر وہ لڑکی ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ پیچھے سے حلیمہ تلوار لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، جبکہ ظالم صوفیہ اس معصوم لڑکی کا گلا کاٹ ڈالتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون بہت غمگین ہو جاتی ہیں اور عثمان صاحب کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے حلیمہ۔ اس لمحے حلیمہ بالا خاتون کی پیٹ میں تلوار گھوم دیتی ہے۔ عثمان صاحب جیسے ہی پلٹتے ہیں وہ تلوار ان کے پیٹ میں بھی گاڑ دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے بالا خاتون کہتی ہیں مریم تم؟ تو حلیمہ کہتی ہے میرا نام پوئینہ ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں چونک جاتے ہیں تو صوفیہ کہتی ہے عثمان صاحب میں آپ کے پاس آپ کی بیٹی لائی ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب اور بالا خاتون حلیمہ کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے بیٹی حلیمہ، مگر ناظرین یہ صوفیہ کا صرف خیال ہوتا ہے اور وہ عثمان صاحب اور بالا خاتون کے پیچھے کھڑی حلیمہ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے لعنت ہو پوئینہ، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ لعنت ہو۔ حملہ کرنے کے بجائے حلیمہ پیچھے مڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور عثمان صاحب پوچھتے ہیں اب کیا چالیں چل رہی ہو صوفیہ؟ میں تم پہ یقین نہیں کروں گا۔ جواب میں صوفیہ کہتی ہے تم یقین کرو گے عثمان، میں برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی، میں نے یہ کھیل ایک دن میں ترتیب نہیں دیا، صبر کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم رکھے، میں نے تم سے تمہاری بچی چھین لی عثمان۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بالا خاتون پوچھتی ہیں حلیمہ کیا تم ہو بیٹی؟ میری پیاری کیا یہ تم ہو؟ لڑکی ہاں میں سر ہلاتی ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں صوفیہ اگر تم میری حلیمہ کو چھوتی ہو، جو تم کہہ رہی ہو اگر یہ حقیقت ہے تو پھر میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ صوفیہ ان سے کہتی ہے میں نے تمہاری بیٹی تمہاری سرزمین کی دشمن ایک حقیقی عیسائی جیسی پرورش کی، مجھ پہ یقین نہیں ہے تو بالا سے پوچھو، اس نے اس کا تعویذ دیکھا ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون تعویذ نکالتے ہوئے عثمان صاحب سے کہتی ہیں عثمان یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تعویذ کو دیکھتے ہوئے عثمان صاحب پوچھتے ہیں بالا کیا کہہ رہی ہو؟ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں عثمان یہ حلیمہ کا تعویذ ہے۔ صوفیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے میں نے کہا تھا کہ تم یقین کرو گے عثمان، تمہاری بیٹی کی سب سے پسندیدہ کہانی سناؤں؟ بیڑیا اور ہرن کا بچہ۔ یہ سن کر عثمان صاحب پریشان ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں تم یہ کیسے جانتی ہو؟ کیسے جانتی ہو تم؟ تو صوفیہ کہتی ہے تمہاری بیٹی نے مجھے بتایا عثمان۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا، اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ صوفیہ ہنستے ہوئے کہتی ہے دیکھو بالا دیکھو، عثمان کو بھی یقین آ گیا ہے، لیکن افسوس کہ یہ ختم ہو چکا ہے، میں اس کے ساتھ ملنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ پیچھے حلیمہ تلوار نکالتی ہے اور آہستہ آہستہ عثمان صاحب اور بالا خاتون کی جانب بڑھتی ہے۔ صوفیہ مزید کہتی ہے آج کے دن سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوگا، میں تمہیں ایک بار نہیں ہزار بار ماروں گی۔ بالا اپنی بیٹی کو الوداع کہو، یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ اس معصوم لڑکی کا گلا کاٹ ڈالتی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے عثمان صاحب اور بالا خاتون ہل کے رہ جاتے ہیں اور حلیمہ 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 پکارتے ہیں۔ عثمان صاحب چلا اٹھتے ہیں حلیمہ حلیمہ۔ حلیمہ تلوار لیے ان کے بالکل پیچھے کھڑی ہوتی ہے مگر حملہ نہیں کرتی اور یہ الفاظ سنتے ہی چلی جاتی ہے۔ گرجا گھر کے باہر لوگان البائی اور سپاہیوں کے ساتھ پہنچتا ہے۔ گرجا گھر کو دیکھتے ہوئے البائی کہتا ہے دفاع ٹوٹ گیا ہے، میرے ذہن میں آنے والے شکوک ٹھیک نکلے۔ لوگان کہتا ہے عثمان قبر میں جانے کے لیے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، اس گرجا گھر میں وہ درد سے بے ہوش ہو کر گھٹنوں کے بل مجھ سے بھیک مانگے گا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب پھر سے آگے بڑھتے ہیں۔ اندر عثمان صاحب اور بالا خاتون سامنے موجود بازنطینی سپاہیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ حلیمہ مر چکی ہے، جبکہ حلیمہ ان کے بالکل پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور پریشانی کے عالم میں اس کی تلوار گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر صوفیہ کہتی ہے لعنت ہو پوئینہ، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے میں ہرستو وہاں پہ آتا ہے اور پیچھے سے حلیمہ کو لے جاتا ہے، جبکہ عثمان صاحب اور بالا خاتون بازنطینیوں کو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ صوفیہ غصے سے کہتی ہے لعنت ہو، یہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، آج سب ختم ہو گیا تھا۔ کافروں کو جہنم واصل کرتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، تم مرنے کے لیے مجھ سے بھیک مانگو گی۔ صوفیہ عثمان صاحب سے کہتی ہے بھیک کون مانگے گا، ہم دیکھیں گے عثمان۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب اس کے سامنے موجود کافروں کو مارتے ہی چلے جاتے ہیں اور مسلسل آگے بڑھتے ہیں۔ اورحان بھی وہاں پہنچتا ہے اور سپاہیوں کے ساتھ ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر صوفیہ چلاتے ہوئے کہتی ہے مار ڈالو سب کو مار ڈالو، آج یہاں سے تمہاری لاش بھی نہیں نکل پائیں گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ حملہ کرنے والے کئی سپاہی کو کاٹ ڈالتی ہے مگر دائیں بائیں اس کے سپاہی مسلسل کٹتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ یوسف علاء الدین کیوماز اور اورحان سب بڑھ چڑھ کے اس لڑائی میں حصہ لیتے ہیں اور مسلسل کافروں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ صوفیہ عثمان صاحب سے کہتی ہے تم مجھے نہیں مار سکتے
بیٹے عثمان, تمہاری بیٹی کی جگہ صرف میں جانتی ہوں. یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب اور بالا خاتون کو پھر سے ایک دھچکا لگتا ہے اور صوفیہ مزید کہتی ہے اگر مجھے مار دو گے تو اسے ہرگز نہیں ڈھونڈ پاؤ گے, ہرگز نہیں. یہ کہتے ساتھ وہ پیچھے ہٹتی ہے اور بھاگ جاتی ہے. عثمان صاحب اور بالا خاتون اس کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر اس لڑکی کے پاس رک جاتے ہیں. بالا خاتون عثمان صاحب سے پوچھتی ہیں عثمان کیا یہ حلیمہ ہے؟ جلنے کا نشان عثمان, جلنے کا نشان. یہ کہتے ساتھ ہی وہ نشان دیکھنے لگ جاتی ہیں مگر کوئی نشان نہیں ہوتا. یہ دیکھ کر ان کی جان میں جان پڑتی ہے اور وہ کہتی ہیں نہیں یہ حلیمہ نہیں ہے. عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں وہ گھٹیا شیطان, حلیمہ کہاں ہے, حلیمہ کہاں ہے؟ عثمان صاحب آگے بڑھنے لگتے ہیں تو وہاں پہنچنے والا برہان عثمان صاحب کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے حضور لوگان اس طرف آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بڑی تعداد میں سپاہی ہیں. یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب رک جاتے ہیں اور علاؤالدین آگے بڑھتے ساتھ ہی بالا خاتون سے لپٹ جاتا ہے. وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. برہان بھی بالا خاتون کے گلے لگتا ہے. وہ سب بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں. شامل عثمان صاحب سے پوچھتا ہے حضور کیا ہم لڑنے جا رہے ہیں؟ تو برہان کہتا ہے یہاں کے دفاع کا دروازہ بھی نہیں ہے, ہم کیسے لڑیں گے؟ یہ سن کر جرکتائی کہتا ہے میں خود کو ڈھال بنا کر دروازے کی جگہ رکوں گا. برہان عثمان صاحب سے کہتا ہے خواہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, ہم دفاع کریں گے لیکن بہت سی جانیں جائیں گی. علاؤالدین بھی عثمان صاحب سے کہتا ہے بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے بابا, مگر بتائیں آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں آج ہم لوگان کو جنگ میں زیر نہیں کر سکتے, چلو ہم اس طرف جائیں گے. یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب نکل پڑتے ہیں. سین میں التوگا سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے جہاں پہ بازنطینیوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں. البائی بیگم بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کچھ دیر کے بعد لوگان بھی وہاں پہنچتا ہے اور ہر طرف اپنے اتحادیوں کی لاشیں دیکھ کر انہیں بہت غصہ آتا ہے. التوگا لوگان سے کہتا ہے یہاں مردوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لوگان بیگم کہتی ہے عثمان نے بالا کو بچا لیا ہے, وہ چڑیل صوفیہ اپنی ہی کمینگی کا شکار ہوگی. لوگان کہتا ہے عثمان اس نے اپنی بیوی کو بچا لیا ہوگا تبھی تو بھاگ گیا, مجھے خون کی بو آ رہی ہے. وہ قریب ہی ہیں, ہم انہیں تلاش کریں گے, ان تلواروں کا خون خشک ہونے سے پہلے وہ مر چکے ہوں گے. یہ کہتے ساتھی لوگان نکل پڑتا ہے. ادھر جنگل میں صوفیہ ایک خفیہ راستے سے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے لانا تو یہ ختم ہونے والا تھا. وہ پھر بھاگ نکلے. اس لیے میں حریص و حلیمہ کو لے کر وہاں پہنچتا ہے. اسے دیکھتے ہوئے صوفیہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کیوں پوئنا, کیوں, مجھے بتاؤ کیوں, تم نے ان پر حملہ کیوں نہیں کیا, تم اپنے انتقام لینے جا رہی تھی کیوں؟ تو حلیمہ کہتی ہے میں ڈر گئی تھی. صوفیہ اسے پوچھتی ہے تم ڈر گئی تھی؟ اپنا سر اٹھاؤ پوئنا, میں نے تمہیں اپنے خاندان کا انتقام لینے کے لیے بڑا کیا, تم کیوں ڈر گئی تھی, کیوں؟ جواباً حلیمہ کہتی ہے انتقام صرف یہی واحد چیز ہے جو مجھے مضبوط رکھتی ہے, میں اس لمحے ڈر گئی تھی. صوفیہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور حلیمہ مزید کہتی ہے میں قسم کھاتی ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, یہ ٹھیک کرنے کے لیے میں جو کر سکی کروں گی, آپ مجھے جو کہیں گی میں کروں گی خالہ. تو صوفیہ کہتی ہے دیکھو پوئنا, ترک لوگ خوشی کے لمحات میں شکوک و شبہات کو اپنے اندر باقی رکھتے ہیں, اب اس لیے تم ان کے پاس واپس جاؤ گی اور میرے حکم کا انتظار کرو گی. حلیمہ پوچھتی ہے آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ جواب میں صوفیہ کہتی ہے میں نے عثمان اور بالا کے دماغ میں ایک ایسا زہر بھرا ہے کہ وہ خود ہی اپنی موت کی طرف چل پڑیں گے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال. اللہ نگہبان.